رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن ایاز کی آنکھوں سے جیسے نیند ہی روٹھ گئی ہو۔ وہ کبھی کبھی بستر پر لیٹتا تو کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس پیتا، پھر کچھ لکھنے کو بیٹھتا۔ لیکن یہ آج کیا ہو رہا تھا کہ اس کا تخلیقی ذہن بھی کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ آج وہ کوئی تخلیق نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں ہی وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی اور وہ گھر کی چھت پر آ گیا۔ رات کا اچھا سماں تھا، چاند اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا اور آسمان پر ستاروں کی رمجم تھی۔ ایاز وہیں پر کھڑا تھا کہ اچانک ٹھنڈی ہوا اس کو چھو کر گزر گئی۔ اسے کچھ پل کے لیے ایسا لگا جیسے یہ ہوا اسے کسی کا پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ پھر اچانک ہی ایاز کہیں کھول دیا۔ شاید کتاب ماضی کھل چکا تھا اور وہ کسی کو یاد کر رہا تھا۔ ہاں، آج وہ اسمارا کو یاد کر رہا تھا۔ کتاب ماضی کے کسی ایک صفحے پر اسمارا کی تصویر جمی ہوئی تھی۔ آج ایاز کو وہ ساحلی شام یاد آ گئی جب اسمارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن ایاز نے انکار محبت کر کے اس کے دل اور وجود کو چور چور کر دیا۔ آج ایاز کو اسمارا کے وہ بول یاد آ گئے جو آخری وقت میں جاتے ہوئے اسمارا نے اسے کہا تھا۔ اسمارا نے اسے کہا تھا کہ ایاز، میں جا رہی ہوں۔ اب یہ سمندر، یہ شام اور یہ ہوائیں تم یاد رکھو گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے بغیر جی سکوں گی یا نہیں، لیکن میں تمہاری کچھ یادوں کے سہارے اور ان کچھ تصاویر کے سہارے جینے کی کوشش کروں گی جو اب بھی میرے پاس کہیں باقی ہے۔ ہاں، لیکن جب میں مر جاؤں گی تو میری موت کی خبر تمہیں یہ ہوائیں دیں گی، لیکن میری موت جسمانی نہیں ہوگی، اس سرخ جوڑے میں ہوگی جو میں تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے پہنوں گی۔ ان مہندی والے ہاتھوں کے لیے ہوگی جن پر تمہارے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی مہندی لگی ہوگی۔ ایاز اشکوں کے سمندر میں ڈوب گیا۔ آج ایاز کو ہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دل آج اسمارا کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ایاز نے موبائل اٹھایا، اسمارا کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن اس کا نمبر بند آیا۔ اس نے کمپیوٹر آن کیا اور اسمارا کی آئی ڈی فیس بک پر سرچ کرنے لگا، لیکن اسمارا اسے فیس بک پر بھی کہیں پر نظر نہ آئی۔ شاید اس نے ایاز کو بلاک کر دیا تھا۔ اسی کشمکش میں رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، اور اسی حالت میں ایاز اپنی آفس کو چلا گیا۔ دوپہر کو جب وہ اسی ساحل کنارے اپنی پریشانیوں کو پتھروں سے باندھ کر سمندر میں پھینک رہا تھا تو دور سے اس نے میر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میر آیا، ایاز کے سامنے کچھ دیر خاموش کھڑا ہو گیا، اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور
دھیمے لہجے میں کچھ بولنے لگا۔ میر نے ایاز کو کہا کہ ایاز، وہ جو لڑکی ہماری کالج میں نہیں پڑھتی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، اسمارا، کل اس کی شادی ہو گئی۔ لیکن ایاز، دکھ کی خبر یہ نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو گئی اور اس کا نکاح ہو گیا۔ دکھ کی خبر یہ ہے کہ نکاح کے صرف 2 گھنٹوں کے بعد اسمارا نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ایاز وہیں ہکا بکا رہ گیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آج اسے پکا یقین ہو چکا تھا کہ رات والی ہوائیں اور رات والے احساسات اسے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ایاز، اسمارا کی موت کے ذمہ دار تم ہو اور فقط تم ہو۔